اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، حبلی من قلبک الخشوع، اے میرے پیارے عیسیٰ علیہ السلام اپنے دل سے مجھے خشوع دے دیجئے، ومن بدنک الخضوع، اپنے بدن میں خضوع پیدا کر لیجئے، ومن عینک الدموع، اپنی آنکھوں سے آنسو بہا لیجئے، وادعونی، پھر مجھ سے دعا کیجئے، فإنی قریب مجیب، میں اس دعا کو جلدی قبول کرنے والا ہوں۔ دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، جسم میں ادب ہو، اور انسان کی آنکھوں میں آنسو ہو، اور لجاجت کے ساتھ اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو ضرور قبول فرما لیتے ہیں۔ چنانچہ علماء کا اس میں اختلاف ہوا کہ سکوت افضل ہے یا مانگنا افضل ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ سکوت افضل، اختلف الناس فی ان الافضل الدعاء اما السکوت والرضا، دو ہی باتیں ہیں نا، ایک تو چپ رہو بس اللہ کی رضا پہ راضی، یہ بہتر ہے، یا پریشانی ہو تو اللہ سے مانگ لو۔ فمنہم من قال الدعاء عبادہ، ان میں سے بعض نے کہا کہ دعا عبادت ہے، وَلِأَنَّ الدُّعَاء اظہار الافتقار الی اللہ تعالی، اور دعا میں انسان اللہ کے سامنے اپنی پریشانی، اپنی فقیری کا اظہار کرتا ہے۔ اور دوسری جماعت نے کہا کہ السکوت تحت جریان الحکم اتم، کہ اللہ کا جو حکم آ گیا بس خاموش رہے کہ میرے مالک کی جو مرضی، میں اللہ کی رضا پہ راضی۔ قد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خبرا ان اللہ تعالی، اور وہ دلیل کیا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من شغلہ ذکری ان مسئلتی آتیتہ افضل ما اوتی السائلین، کہ جس کو میری یاد دعا مانگنے سے روک لے، میں دعا مانگنے والوں سے اس کو زیادہ عطا فرماتا ہوں، وہ یہ دلیل دیتے ہیں۔ لیکن بزرگوں نے اس میں تطبیق کیسے دی؟ فرماتے ہیں وقال قوم، علماء نے یہ کہا یکون صاحب دعاء بلسانہ، یکون صاحب الدعاء بلسانہ، زبان سے اللہ سے دعا مانگے، ورزم بقلبہ، اور دل سے اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، لیاتی بالامرین جمیعا، تاکہ دونوں باتیں اکٹھی ہو جائیں۔ تو دعا بھی اللہ سے مانگے مگر دل میں یہی رکھے کہ مولا تیرا جو فیصلہ ہوگا میں تو اس سے راضی ہوں گا، مانگے صحیح، سبحان اللہ۔ چنانچہ دعا مانگتے ہوئے لجاجت کے ساتھ جتنی دعا مانگے گا جلدی قبول ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں خشک سالی ہوئی۔ خشک سالی سے کیا مراد؟ بارش نہیں ہوتی تھی، چنانچہ لوگوں نے علماء میں سے 3 بندے منتخب کیے اور ان کے ساتھ دعا کے لیے نکلے ایک میدان میں۔ ایک نے کہا الہی آپ نے تورات میں فرمایا ہے کہ جو ہم پر ظلم کرے ہم اس کو معاف کر دیں گے، الہی ہم نے اپنی جہانوں پر ظلم کیا ہے تو پھر تو ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ دوسرے نے کہا الہی آپ نے تورات میں فرمایا ہے کہ ہم اپنے غلاموں کو آزاد کریں، الہی ہم بھی تیرے غلام ہیں، تیرے دروازے پر حاضر ہیں، تو بھی ہمیں آزاد فرما دے۔ تیسرے نے کہا الہی آپ نے تورات میں فرمایا ہے کہ جب ہمارے دروازوں پر مسکین کھڑے ہوں ہم ان کو محروم نہ پھیریں، مولا ہم بھی مسکین ہیں اور آپ کے دروازے پر حاضر ہیں، ہمیں خالی نہ بھیجیے، دعا کو قبول کر لیجئے۔ اس بندے نے دعا ابھی ختم نہیں کی تھی، اللہ نے رحمت کی بارش عطا فرما دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بھئی ہم بھی اللہ رب العزت سے مانگیں کہ اے پروردگار آپ بھی ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے اور ہمارے قصوروں کو معاف فرما دیجئے، اور مانگیں تو پھر خوب اللہ رب العزت سے
आजिजी के साथ, जितना मांग सकते हो उतना आजिजी के साथ मांगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़े करीम है। अल्लाह अकबर कबीरा। चुनाचे अल्लाह ताला बंदे का एतराफ जुर्म बहुत पसंद फरमाते हैं कि बंदे ने गुनाह कर लिया, अब वो मेरे दरबार में आए और अपने गुनाह का इकरार कर ले और मुझसे माफी मांगे। हजरत अक़बरिस्तानी रहमतुल्लाह ने वाक़या लिखा है, फरमाते हैं कि अल्लाह ताला एतराफ जुर्म को पसंद करते हैं। उंदलस में एक मर्तबा इसी तरह बारिश रुक गई, लोग 3 दिन तक दुआ मांगते रहे और 3 दिन तक बारिश नहीं हुई, तो लोगों ने वक्त के हाकिम अब्दुर्रहमान नासिर को कहा कि 3 दिन से शहर के उलमा, शहर के सब लोग मर्द औरत दुआएं मांग रहे हैं, मगर किसी की दुआ कबूल नहीं हुई और बारिश नहीं हो रही। कहते हैं कि जब उसने ये सुना, नंगे पांव सर से उसने ताज उतार दिया, नंगे सर उस मजमे के सामने आया और आकर ये दुआ मांगी कि अल्लाह, मुजरिम तो मैं हूं, मेरी वजह से अपने बंदों को इस रहमत से महरूम न कर दे। उसका ये एतराफ करके दुआ मांगना अल्लाह को इतना पसंद आया कि उसी वक्त अल्लाह ने बारिश अता फरमाई। तो बंदा अपने गुनाहों का एतराफ करके दुआ मांगे कि मेरे मालिक, इंसान हैं, खताकार हैं, आपसे रहमत के तलबगार हैं, आप रहीम और करीम हैं, हम पर रहमत फरमा दीजिए। चुनाचे एक अजीब वाकया हदीस पाक में आया है, उम्मीद है आप इसको बहुत तवज्जो के साथ सुनेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाते हैं अन वहब इब्न मुनब्बाह, वहब इब्न मुनब्बाह रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं, बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा, मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूं। कान फी ज़मन मूसा अलैहिस्सलाम शाबुन आतिन मुस्रिफुन अला नफ्सिही। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक नौजवान था जो बहुत ही सरकश था, अपने नफ्स पर जुल्म करने वाला था। फहदरतुल वफातु फी खरबतिन अला बाबिल बलदी, उसको मौत आ गई वीराने में, शहर के दरवाजे के करीब। अब हुआ क्या था कि शहर वालों ने उसे शहर से निकाल दिया था कि तू इतना गुनाहगार कि तेरी वजह से कहीं हम पे अल्लाह का अजाब ना आ जाए। उसको शहर से धक्के देके निकाल दिया था। अब वो वीराने में था, वीराने में ना उसका कोई खाना ना पीना, ना कोई हमदम ना गमगुसार। सर्दी के मौसम था और वो बीमार हो गया और दवा देने वाला भी कोई नहीं था। अब उसको अपने अकेलेपन का एहसास हुआ कि मेरा यहां कोई नहीं। जब अकेला हुआ तो वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुआ, चुनाचे उसकी वफात हो गई। फ़अौहल्लाहु तआला इला मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाजिल फरमाई, इन्न वलिय्यम मिन औलियाई हज़रहुल मौतु, मेरे औलिया में से एक वली को मौत आ गई है। फ़अहज़रहु, आप वहां जाइए, वग़स्सिलहु, उसको नहलाइए, वसल्ली अलैहि, और उसकी जनाजा की नमाज पढ़िए, वकुल, और ऐलान कर दीजिए, लिमन कसुर इस्यानुहु, जिसके गुनाह बहुत ज्यादा हों, यहज़ुरु जनाज़तहु, वो अगर उसके जनाजा पढ़ने में हाजिर हो जाएगा, लिअग़फ़िर लहुम, मैं उसके भी गुनाहों को माफ कर दूंगा। जब बनी इस्राइल में मूसा अलैहिस्सलाम ने यह ऐलान किया ना, तो कहते हैं कि लोग तो अपने घरों से फौरन निकल आए, सारे के सारे लोग वहां पहुंचे और फरमाया अल्लाह ताला ने
وَاحْمِلْهُ إِلَيَّ لِأَكْرِمَ مَثْوَاهُ، اور پھر اس کو آپ دفن کیجئے تاکہ میں اس کو بہترین ٹھکانہ عطا کر دوں۔ فنادى موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا فی بنی اسرائیل میں، فَكَثُرَ النَّاسُ، بہت لوگوں کا مجمع لگ گیا، بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ عَرِفُوهُ، جب لوگ وہاں پہنچے تو لوگوں نے اس بندے کو پہچان لیا۔ فقالو، کہنے لگے، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، ھذا ھو الفاسق، یہ تو وہ فاسق ہے، الذی اخرجناہ، جس کو ہم نے شہر سے نکال دیا تھا۔ فتعجب موسیٰ من ذلک، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس بات پہ بڑے حیران، بڑے تعجب کہ ہاں یہ تو وہی پاپی ہے، وہی نوجوان ہے کہ گناہ کے بغیر رہتا نہیں تھا، اور اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ وحی نازل فرمائی۔ فأوحى اللہ الیہ، اللہ رب العزت نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی، فرمایا صدقوا وہم شہدائی، صحیح کہہ رہے ہیں یہ لوگ اور یہ اس کے گواہ ہیں، الا انہ لما حضرت الوفات فی هذه القربۃ، مگر جب اس بندے کو اس ویرانے کے اندر وفات آئی، نظر یمنۃ و یسرۃ، اس نے اپنے دائیں بھی دیکھا اور اپنے بائیں بھی دیکھا، فلم یرا حمیما، اس کو کوئی دوست نظر نہیں آیا، ولا قریبا، کوئی اپنا قریبی نظر نہیں آیا، اکیلا تھا۔ ورآ نفسہ غریبۃ، اس نے اپنے نفس کو غریب پایا، وحیدۃ، اکیلا پایا، ذلیلۃ، اپنے آپ کو ذلیل پایا، منکسرۃ، اپنے آپ کو ٹوٹا ہوا دل پایا، فرفع بصرہ الیہ، پھر اس نے میری طرف اوپر آسمان کی طرف دیکھ کر یہ لفظ کہے، الہی عبد من عبادک، اے اللہ تیرے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، عبد من عبادک غریب فی بلادک، شہر سے نکلا ہوا ہوں، کوئی مجھے شہر میں رہنے نہیں دیتا، عبد من عبادک غریب فی بلادک، لو علمت ان عذابی یزید فی ملکک، اگر میں جان لیتا کہ آپ کا عذاب جو آپ مجھے دیں گے آپ کے ملک میں اضافہ کر دے گا، وَعَفُوُكَ عَنِّي، اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے، يَنْقُصُهُ مِنْ مُلْكِكَ، آپ کی شاہی میں کچھ کمی ہو جائے گی اس سے، ماں لما سألتك المغفرہ، اے اللہ میں آپ سے مغفرت کا سوال ہی نہ کرتا، وَلَيْسَ لِي مَلْجَأٌ وَلَا رَجَاءٌ إِلَّا أَنْتَ، میرا ملجا اور میرا ٹھکانہ آپ کے سوا کوئی دوسرا نہیں، وَأَنْتَ قُلْتَ، اور آپ نے یہ فرمایا ہے، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں غفور ہوں و رحیم ہوں، فلا تخیب رجائی، اللہ میری امید کو خراب نہ کر دے، ناکام نہ کر دے۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، افکان یحسن بی ان اردہ وہو غریب علی ھذا الصفہ، مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ میں اس کی دعا کو رد کر دوں، اور وہ اتنا اپنے آپ کو پامال کر کے دعا مانگ رہا ہے، وقت توسل الی بی، اس نے مجھ سے میرے ہی وسیلے سے دعا کی، وتضرع بین یدی، میرے سامنے گڑ گڑایا، وعزتی، میں اپنی عزت کی قسم کھاتا ہوں، لو سالنی فی المذنبین من اہل الارض جمیعا، اگر اس نے ساری دنیا کے گنہگاروں کے بارے میں مجھ سے دعا کی ہوتی، لوہبتہم لہو لذل غربتہ، میں اس کے انکسار کی وجہ سے سب گناہوں کو معاف فرما دوں۔ اللہ اکبر کبیرہ،
وہ کیسا بندہ تھا؟ اللہ فرماتے ہیں ساری دنیا کے گناہگاروں کے بارے میں اگر وہ مجھ سے اس وقت معاف دعا مانگتا میں ساری دنیا کے گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا. یا موسیٰ انا کہف الغریب، موسیٰ علیہ السلام میں پردیسی بندے کی پناہ گاہ ہوں، وہ حبیب ہوں اور میں اس کا دوست ہوں، وہ طبیب ہوں اور میں اس کا طبیب ہوں، وہ راحم ہوں اور میں اس پر رحمت کرنے والا ہوں. ہمارا پروردگار کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے. یقیناً ہمیں مانگنا نہیں آتا، اگر ہم صحیح طریقے سے مانگیں تو رب کریم یقیناً ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. آخری حدیث، کان فی زمن موسیٰ علیہ السلام رجل، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا، لا یستقیم علی توبۃ، وہ اپنی توبہ کے اوپر جمع نہیں رہتا تھا. فاوحى اللہ الی موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، قل لہ، اس نوجوان کو کہہ دو، لا تفسد توبتک، اپنی توبہ کو مت توڑنا. فإن رجعت إلى معصيتك عاقبتك، اگر تو اپنے گناہ کی طرف لوٹا تو پھر میں بھی تجھے سزا دوں گا. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو فرما رہے ہیں ولا اقبل توبتک، اور تیری توبہ بھی قبول نہیں کروں گا. فبلغہ الرسالہ، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو یہ پیغام پہنچا دیا. فصبر ایاما، اس نے کچھ دن تو صبر کیا. ثم رجع الی معصیہ، پھر گناہ کر بیٹھا. فأوحى اللہ الی موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، قل لہ، اسے کہہ دو، انی غضبت علیہ، میں اس کے اوپر ناراض ہوں. فبلغہ الرسالہ، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا. فخرج الی الصحراء، وہ بندہ صحرا میں نکل گیا. وقال، اور یہ کہنے لگا، الہی ما هذه الرسالہ التي ارسلتها الی مع موسیٰ، یہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کیسا پیغام بھیجا ہے. انفدت خزائن عفوک، کیا آپ کے مغفرت کے خزانے ختم ہو گئے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اے اللہ، کیا آپ کے مغفرت کے خزانے ختم ہو گئے جو آپ اپنے پیغمبر اسلام کے ذریعے مجھے پیغام بھیج رہے ہیں کہ میں غضب ہوں، میں تم پر ناراض ہوں اور تمہاری توبہ کو بھی قبول نہیں کروں گا. وَأَيُّ ذَنبٍ أَعْظَمُ مِنْ عَفْوِكَ، میرے مولا کون سا میرا گناہ تیری رحمت سے زیادہ بڑا ہے کہ معاف ہونے کے قابل نہیں. حتیٰ تقول لا اغفر لک، آپ فرماتے ہیں کہ میں مغفرت نہیں کروں گا. فکیف لا تغفر لی، آپ کیسے میری مغفرت نہیں کریں گے. والکرم من صفاتک، آپ کی صفات میں سے ہے کہ آپ بڑے کریم ہیں. فاذا اجست عبادک من رحمتک، اے اللہ آپ اگر اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے مایوس کریں گے، فمن یرجوہم، آپ کے بندے کہاں جائیں؟ کون سا کوئی اور دروازہ ہے کہ ہم اس دروازے پہ چلے جائیں؟ وَإِن تَرَدتُّهُمْ فَمَن يَقْصُدُونَ، اگر آپ انہیں دھکے دیں تو کہاں کا قصد کرے. اللہم ان کانت رحمتک نفدت، اللہ اگر آپ کی رحمت ختم ہو گئی ہے، وَلَا بُدَّ مِنْ عِذَابِي، تو اے اللہ بھلے مجھے عذاب دے دیجئے. فَجْعَلْ عَلَيَّ ذُنُوبَ عِبَادِكَ، اللہ اپنے باقی سارے بندوں کے گناہ بھی میرے سر پہ ڈال دے. فَإِنِّي فَدَيْتُهُمْ بِنَفْسِي، اللہ میں سب کی طرف سے فدیہ بن جاؤں گا. اللہ مجھ کو عذاب دے لے، باقی بندوں کو معاف کر دے، میں سب کی طرف سے فدیہ بن جاؤں گا. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ مُوسَىٰ علیہ السلام، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام فرمایا، قُل لَّهُ سے کہہ دیجئے، لَوْ كَانَتْ ذُنُوبُكَ مُطْبِقَةً بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر تیرے گناہ آسمان اور زمین کے فاصلے کو بھر دیتے، لَغَفَرْتُهَا لَكَ، تیری اس دعا کے بعد میں تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیتا. کما عرفتنی بکمال العفو والرحمہ، تو نے میرے عفو اور میری رحمت کو صحیح سمجھ لیا.
اللہ اکبر. اگر ہم اس طرح سے دعا مانگیں یقیناً اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے. دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی رات ہمیں اپنے در سے خالی نہ لوٹائے, ہم پر رحمت کی نظر فرمائے. ہمارا تو اللہ کے سوا کوئی اور ہے بھی نہیں. اے اللہ ہمارے جیسے تو آپ کے اربوں اور خربوں بندے ہیں, ہمارا تو آپ جیسا خدا کوئی اور نہیں, آپ ہی سے ہم نے مانگنا ہے. اے اللہ آپ ہم پر مہربانی فرما دیجئے اور آج کی اس بابرکت رات میں ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے. وآخر دعوانا